الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. عزیز طلبہ دورہ حدیث، اب آپ آخری سبق صحیح بخاری شریف کا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ رسمی طور پر فاضل ہو جائیں گے اور فضیلت کی تکمیل آپ کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو فیلڈ میں اتر کر قوم و ملت کی دینی و علمی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ آپ کا مدرسہ ماشاءاللہ شروع سے آخر تک آپ نے یہاں پڑھا، اور آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے محنت کی. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس پاک مبارک مشغلے میں اللہ نے آپ کو لگایا.
یہ صحیح بخاری شریف جو مکمل اس کا آخری درس آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا صحیح ترین اور مقبول ترین مجموعہ ہے۔ اس پر پہلے بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے اور اس مجلس میں بھی حضرات علماء کرام نے مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت مولانا عریف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بھی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور بہت ہی پرمغز گفتگو فرمائی ہے، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز اور کتاب کے اختتام دونوں میں بہت ہی باریک اور مضبوط مناسبت ملحوظ رکھی ہے۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بہت مرتب ہے اور مرتب انداز سے وہ ابواب کو پیش فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتاب کے اول اور کتاب کے آخر میں بھی انہوں نے مناسبت کا خیال رکھا ہے۔ کتاب کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات و عقائد کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور کتاب بھی ختم فرما رہے ہیں، کتاب ختم بھی فرما رہے ہیں ایمانیات و عقائد کے مسائل پر۔ فرق صرف یہ ہے کہ شروع میں جن ایمانیات و عقائد کے مسائل کو انہوں نے بیان کیا اس کا انداز مثبت تھا کہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور آخر میں منفی پہلو یعنی فرق باطلہ نے عقائد کے تعلق سے جو گمراہی پھیلائی ہے یا قرآن و حدیث کی نصوص کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے غلط عقائد و نظریات وضع کر لیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب التوحید جو آخری عنوان ہے کتاب التوحید، جس کا دوسرا نام والرد علی الجہمیۃ وغیرہم، کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم، یہ نام ہے کہ جس میں فرق باطلہ کے غلط عقائد و نظریات کی کتاب و سنت کی روشنی میں تردید فرماتے ہیں۔ انہی فرق باطلہ میں ایک فرقہ معتزلہ ہے جو احکام اسلام کو اپنی عقل کے میزان پر پرکھتا ہے۔ جو حکم قرآن و حدیث میں بیان کیا ہوا، جو حکم ان کی عقل میں، بدھی میں آتا ہے، اس کو وہ مانتے ہیں، اور جو نہیں آتا اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں متعدد نصوص میں یہ بات فرمائی گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال اور بندوں کے اقوال یعنی ان کی باتیں وزن کریں گے۔ اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ تعالی سب کے سامنے دکھا دیں گے، نیکیوں کو ایک طرف، برائیوں کو ایک طرف رکھ کر کے وزن کیا جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو فوراً جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر چونکہ وہ صاحب ایمان ہوں گے اس لیے اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر پھر اللہ کے حکم سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جن کے نامہ اعمال میں شرک اور کفر ہوگا تو شرک اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی وہاں فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے وہاں ان کے اعمال کو وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو مومن کے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اخلاق اور ایسی صفات ان کے اندر ہوں گی کہ اللہ پاک بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے، یعنی کہ ان کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اور بھی احادیث میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ طے ہے تو ان کے اعمال کے وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ فرما دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فأمه هاوية۔ اسی طرح اس آیت میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ نے جب فرما دیا تو ہم کو ماننا ضروری ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کر دیں جس کو سارا مجمع دیکھے حشر کے میدان میں، اور ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں بندے کی، ایک طرف برائیاں رکھی جائیں، اور سب کو نظر آئے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اللہ پاک اس بات کو دکھانے پر قادر ہیں، اللہ کی شان سے بعید نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں جو بات بیان کی جاتی ہے، اگر اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنے میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے تو بے شک ہم اس کا عقیدہ رکھنے کے پابند ہیں اور اس کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا۔ جمہور اہل اسلام، جمہور امت اسی بات کی قائل ہے، لیکن معتزلہ اس کو نہیں مانتے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ چیز وزن کی جاتی ہے جس کا کوئی حصی وجود ہو، اس کا کوئی جسم ہو، جیسے ایک طرف باٹ رکھا جاتا ہے، ایک طرف جو ہے چینی رکھی جاتی ہے، چاول رکھا جاتا ہے، تو اس کو وزن کیا جاتا ہے۔ لیکن جس چیز کا کوئی وجود نہیں، نظر نہیں آتی، اس چیز کو کیسے وزن کریں گے؟ اس لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جن حدیثوں میں اور جن آیتوں میں وزن کی بات آئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ حقیقت میں وہاں کوئی وزن کرنے کے لیے نہ تو ترازو ہوگا اور نہ عملی طور پر وزن کیا جائے گا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کے زمانے میں اگر معتزلہ ہوتے تو ان کے لیے یہ ماننا، یعنی اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت نہیں قائم فرمائیں گے جب تک کہ ایمان و اسلام اور احکام اسلام کے حق ہونے پر پورے حجت قائم نہ فرما دیں۔ چنانچہ بہت سی باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب ایسی نئی مشینیں اور نئی ایجادات آ گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سی قرآن و حدیث کی باتیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھیں اب آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اعراض، وہ عرض اس کو کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو، اور عین اس کو کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو۔ تو اعراض، اقوال، اعمال، یہ اعراض کے قبیل سے ہیں۔ آج کے زمانے میں اعراض کو وزن کرنا، ان کی مقدار کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہمیں بخار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر زبان کے نیچے ایک آلہ رکھتا ہے، 2 منٹ کے بعد نکال کے کہتا ہے کہ تمہیں 102 ڈگری 103 ڈگری بخار ہے، جور ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب بخار کی مقدار جانی جا رہی ہے۔ بجلی کرنٹ ہم استعمال کرتے ہیں اور گھر کے باہر میٹر لگا ہوا ہے، مہینے کے آخر میں آتا ہے آدمی سرکاری، وہ ریڈنگ لے کر کے کہتا ہے کہ آپ نے اتنے یونٹ ودیوت استعمال کیا، جس کا اتنا جو ہے آپ کو کرایہ دینا ہے۔ یہ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ اب یہ موبائل سے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جب ریکارڈنگ پوری ہوگی تو وہاں لکھا ہوا آئے گا کہ صاحب 4 MB ہو گیا، 5 MB ہو گیا، 100 MB ہو گیا، ہے نا، MB کی شکل میں، GB کی شکل میں، TB کی شکل میں، چنانچہ یہ تمام ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو کہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے اقوال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، یہ سب اس میں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مقدار اور اس کا وزن بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں ان اعراض کو ناپنے اور وزن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے کہ اولین و آخرین کے سامنے ہمارے اقوال اور اعمال کو باقاعدہ ایک ترازو میں وزن کر کے دکھا دیں اور سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ سے یہ بعید نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں ان چیزوں کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک آیت کریمہ پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ آیت میں جب لفظ قسط آیا ہے تو فرمایا اس کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کے معنی انصاف کے آتے ہیں، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اسی سے قسط نکلا ہے، اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قسط حقیقت میں اقسط یقسط اقساط کا حاصل مصدر ہے۔ اقسط یقسط اقساط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، اور اقسط یقسط اقساط کی اصل قسط یقسط قسطن ہے، اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔
عربی زبان میں بڑی باریکیاں ہیں. آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ باب افعال کا خاصہ ایک خاصہ سلب ماخذ ہے. جہاں لازم کو متعدی بنانا یہ ایک خاصہ ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں اس کا جو معنی ہوتا ہے مزید فی میں جا کر کے اس کا معنی سلب ہو جاتا ہے اور بالکل اس کے برعکس وہ معنی دینے لگتا ہے. قسط یقسط قسطا، قاف کے فتحے کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے، اور جب اس کو باب افعال میں لے گئے تو اقسط یقسط اقساطا اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، یعنی ظلم کو ختم کرنا یعنی انصاف کرنا. تو دیکھیں یہ عربی زبان کی یہ باریکی ہے. فرمایا کہ وَهُوَ الْعَادِلُ، مقصد جو باب افعال سے ہے اسم فاعل، اس کے تو معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور رہا ثلاثی مجرد سے اسم فاعل قاسط تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے والا. بہرحال آیت کریمہ سے عقیدہ وزن اعمال ثابت کیا. پھر حدیث پاک جو اس سے پہلے بھی دو جگہ آ چکی ہے، ایک جگہ کتاب الدعوات میں یہ حدیث آئی ہے اور ایک جگہ کتاب الاستئذان میں یہ حدیث آئی ہے، اور دونوں جگہ امام بخاری کے شیخ تین جگہ، اور ایک جگہ یہاں تین جگہ یہ حدیث اسی صحیح بخاری میں آپ نے پڑھی. ایک جگہ ان کے شیخ زہیر ابن حرب ہیں، ایک جگہ ان کے شیخ قتیبہ ابن سعید ہیں، اور اس جگہ ان کے شیخ احمد ابن اشکاب ہیں، اور تینوں کے تینوں روایت کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، اور وہ عمارہ ابن قعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، زبان پر بڑی ایزی، بڑی ہلکی پھلکی ہیں، ان کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں کشٹ نہیں ہے. وہ کیا ہیں دونوں باتیں؟ اور پھر ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں جب وہ باتیں رکھی جائیں گی، جو بندہ ان دو باتوں کو بہت کہتا ہوگا اور ذکر کرتا ہوگا ان دونوں جملوں سے، تو اس کا عمل بہت وزنی ہو جائے گا. کل جب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ان چیزوں کو رکھا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. تو میزان عمل میں وہ وزنی بھی ہیں. کیا ہیں وہ دونوں باتیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اے اللہ، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ. اور سبحان اللہ العظیم کا بھی یہی مطلب ہے، اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی عظمت و بڑائی کے ساتھ ساتھ. تو ان دونوں جملوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کو جمع کر دیا گیا ہے، مثبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی. پہلے سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے. تو سبحان اللہ کے ذریعے اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک قرار دیا بندے نے. وَبِحَمْدِهِ، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تعریف کی جاتی ہے کمال پر، اور کمال ذاتی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، بلکہ دنیا میں جس کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی کمال اگر ہے تو وہ عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی تمام تعریفوں کا مستحق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم کسی خوبصورت انسان کی تعریف کرتے ہیں، کسی خوبصورت مخلوق کی تعریف کرتے ہیں، کسی باکمال شخص کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں ہم اس کے خالق اور اس کے صانع کی تعریف کرتے ہیں جس نے اس کو یہ کمال بخشا ہے. تو حقیقت میں یہ تعریف کا مستحق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل مطلق ہیں، اور جس کسی کو بھی کمال، ہنر، خوبی ملتی ہے وہ اللہ ہی کے خزانے سے ملتی ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں جملوں میں بالکل چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بڑے آسان ہیں. بے پڑھا لکھا آدمی بھی دوسرے کی زبان سے سن کر کے اس کو یاد کر لے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جتنا کثرت سے ان دونوں جملوں سے اللہ کی تعریف کیا کرے گا، اللہ اس کو پسند فرمائیں گے. اور جس چیز کو اللہ پسند فرما لیتے ہیں یقین مانو وہ وزنی ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے،
اور یہ نیکی بھی اس میں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو کثرت سے چلتے پھرتے، دکان پر، کھیتی میں، کہیں بھی جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں ہم کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری نے اول و آخر دونوں میں مناسبت کا خیال کیا ہے۔ ایک مناسبت تو میں بیان کر دیا، دوسری مناسبت یہ ہے کہ پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی وہ انما الاعمال بالنیات، تصحیح نیت والی، کہ بھئی دیکھو نیت درست کر لو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرنا ہے، اخلاص پیش نظر رہے گا تو جا کر بیڑا پار ہوگا، اخلاص نہیں رہے گا تو بڑا سے بڑا کام کر ڈالو گے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ آخر میں وزن اعمال کے مضمون کو بیان کیا، وہ کیوں؟ وہ اسی پہلے مضمون کو مستحضر کرانے کے لیے کہ دیکھو کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اور عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص اس کی روح ہے، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے تمہاری نیکیاں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیوں میں وزن پیدا ہو تو ہمارا وہ پہلا سبق یاد رکھنا، اور ہر عمل کے میں جو ہے اللہ کی رضا پیش نظر رکھنا۔ تو کوئی ریاکاری، کوئی نام و نمود، کسی مخلوق کو خوش کرنا تمہارے پیش نظر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے پیش نظر تم تمام کام کرو، تو پھر تم کو اس میں تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جو تمہارے اخلاص والے اعمال ہیں وہ جب تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب آپ نے پوری کر لی، اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ 50 کے قریب طلبہ ہیں جو فاضل ہو گئے، عالم ہو گئے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ آپ کو عالم کہا جائے، اس لیے کہ آپ کو قاری کہا جائے۔ آئے ہے، آپ نے اسی کتاب میں یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ کل قیامت، جانتے ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالی 3 شخصوں کو لائیں گے، اور ان سے جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوں گی ان نعمتوں کا ان سے اقرار کروائیں گے۔ ان میں ایک عالم بھی ہوگا۔ کون ہوگا؟ عالم بھی ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے اس علم پر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ ہم نے تیرے علم کو تیرے بندوں تک پہنچایا، اس پر عمل کیا۔ تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھ کو بڑا عالم، انہیں ایک بڑا عالم بدگمان کہا جائے، مہان عالم کہا جائے، سو تم کو دنیا میں مہان عالم بڑا کہا گیا، اس لیے دنیا میں تم نے صلہ لے لیا، ہمارے یہاں اب اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آئے ہے، ساری 8 سال کی محنت بیکار۔ اللہ نہ کرے میرے دوستو، ہم علم دین ہم نے حاصل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کے حکموں پر چل کر اپنی دنیا بھی بنائیں اور اپنی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ علم اللہ کے بندوں کی ہمارے پاس امانت ہے، جس کی امانت ہمارے پاس ہے اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سرکاری طور پر اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان سڑکوں پر پھر رہے ہیں، صرف اللہ نے آپ کو لا کر اس مدرسے میں، سرولیا مدرسے میں اللہ نے آپ کو دارالعلوم میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔
آپ کو جو دولت ملی ہے وہ بڑے بڑے ٹاٹا برلا کے خزانے رکھنے والوں کو وہ دولت نہیں ملی ہے، وہ دولت فنا ہو جائے گی اور آپ کی دولت باقی رہے گی۔ جتنا زیادہ لٹائیں گے اتنا ہی زیادہ بڑھے گی، اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے آخرت کی، کیونکہ آپ لاکھوں کروڑوں سینکڑوں ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بھی اگر آپ بن گئے، خدا پاک کی قسم آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس مدرسے سے نکل رہے ہیں، آپ یہ وعدہ کر کے نکلیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، دین اور علم دین کی خدمت کریں گے۔ آپ کے اساتذہ حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ کے اساتذہ جہاں کہیں آپ کو بیٹھا دیں، اخلاص کے ساتھ اپنے ان بچوں پر محنت کیجئے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ان کے سینے میں منتقل کرنے پوری خیر خواہی کے ساتھ۔ نبی کے آپ وارث ہیں، نبی جس طرح امت پر خیر خواہ ہوتا ہے وہی خیر خواہی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور پوری محنت سے آپ خرچ کریں، آپ محنت کریں گے۔ باقی آپ کی ضرورتیں آپ بے فکر رہیے، آپ بے فکر رہیے۔ اللہ تعالی چونکہ آپ سرکاری کام کریں گے تو سرکار اپنے کارندوں کی خبرگیری خود کرتی ہے، اس لیے اللہ کا کام آپ کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کو آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ چاہے واقعتاً روپیہ پیسہ سے آپ کا گھر نہ بھرے، لیکن جو ضرورت سامنے آئے گی اس علم کی برکت سے اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آپ کو پڑھایا گیا ہے، اگر آپ نہیں بھروسہ کریں گے تو کون بھروسہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی ضروریات زندگی کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث کی اجازت کی جو بات ہے، جو آپ کے اساتذہ کی سند ہے، میری بھی ہے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان دونوں حضرات نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سند آپ نے پوری آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو اسی اور بھی حدیث کی کتابوں کی جو میرے دارالعلوم دیوبند کے مشائخ سے اجازت حاصل ہے، ان سب کا ذکر کیا نام ہے کہ الکلام المفید فی تحریر الاسانید نامی کتاب میں وہ سب ہیں۔ ان سندوں کے ساتھ میں آپ کو ان کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکت فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ سنت کی اتباع، بدعت سے اجتناب اور حدیث شریف سے استغال، ان شرطوں کے ساتھ حدیث کو روایت کرنے اور بیان کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔